مسجد میں اکثر لوگ بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں جس سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب کیا قومی ترانہ سننا یا کوئی ملی نغمہ سننا صحیح ہے یا نہیں؟ بیچ میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غلط بات ہے بھائی، آگے جا کے نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز پڑھتے تو ستھرا رکھتے تھے نا آگے، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو مسجد میں یا تو ستھرا ہو یا پھر آپ اگلی صفوں میں آ کے نماز پڑھیں۔ ملی نغمہ سننا بھائی، میوزک سننا ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ گانے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں، تو اس میں اگر ملی نغمہ سن رہے ہو تو ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے ان کے اوپر کہ چلو کوئی بالی ووڈ کے گانے تو نہیں سن رہا نا۔ ملی نغمہ سننے میں اتنا فائدہ بہرحال ہوتا ہے کہ ایک ملک سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، تو نہیں سننا چاہیے میوزک کے ساتھ۔ سن رہا ہو تو اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جو گانے سننے والوں پہ لگانا چاہیے۔ تھوڑا ہاتھ کیا رکھنا چاہیے، ہولے رکھیں اس زمانے میں، دھاڑ تھلے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی، ٹی وی پر بیٹھ کر علماء صرف آیت سورہ یونس آیت نمبر 58 سنا کر گمراہ کرتے ہیں، 57 نہیں سناتے۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں کہ میں آیت نمبر سے مجھے پتہ چل جائے کون سی آیت چل رہی ہے۔ بھائی آیت پڑھو تو مجھے پتہ چلے گا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ پوچھا، میں نے بتا دیا، کہہ رہے ہیں کون سی آیت میں نے آیت پڑھ کے سنا دی پوری، یہ آیت ہے۔ انہوں نے کہا آیت نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کریں، جب پوری آیت تمہیں پڑھ کے سنا دی ہے اب نمبر کیوں مانگ رہے ہو؟ مفتی صاحب ہم اسباب رزق کی کلاس میں پڑھتے ہیں، ہمیں وہاں بتایا کہ بد نظری کرنے والے نبی پر نبی کی بد دعا ہوتی ہے۔ ایک حدیث سنائی جاتی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ حدیث میں آتا ہے جو بد نظری کرے اس پہ بھی لعنت، جس کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھی لعنت۔ لیکن یہ ہماری جہاں تک ٹوٹی پھوٹی معلومات ہے اس کے مطابق یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بس بد نظری کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بد نظری بری نظر کو کہتے ہیں، خوش نظری اچھی نظر کو کہتے ہیں۔ تو بد نظری کا اپوزٹ ہے خوش نظری۔ نامحرم کو دیکھنا بد نظری ہے، اپنی بیوی کو دیکھنا کیا ہے؟ تو خوش نظری ہے۔ تو شادی کر لیں، اس کو دیکھا کریں۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مفتی طارق مزور صاحب، مسجد کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لیتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو ہدیہ لیتے ہیں تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں، تو ہدیہ کا انکار کرنا خلاف سنت ہے، ہدیہ لینا تو خلاف سنت نہیں ہے۔ ہدیہ جب کوئی دیتا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ قبول کریں گے تو میری عزت ہے، تو ہدیہ کا ریجیکٹ کرنے میں سامنے والی کی بے عزتی ہے۔ اب آپ کوئی بندہ ہدیہ لے کر آیا، آپ کیا میں نہیں لیتا، تو وہ تو سامنے والی کی بے عزتی ہے نا۔ ہاں وہ ہدیہ جس میں آپ کے دل میں پہلے سے لالچ ہو، وہ کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ سمجھ رہے پیسے نکالے گا، تو یہ والا ہدیہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ جہاں ہدیے میں کوئی لالچ نہ ہو تو پھر ہدیہ کا ریجیکٹ کرنا جائز نہیں ہے، بے اکرامی اگلے کی، سمجھتے ہو؟ تو امام صاحب لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب وہی یہ شادی کے بارے میں سوال پوچھا، نہیں، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں عید نماز الجمعہ نماز ہوتی، گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اہل حدیث اکثر پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی، واضح روایت، صحیح روایت، جس میں ہو کہ گاؤں میں کہیں جمعہ ہوا ہو۔ جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں نا، ینتابون، حدیث میں آتا ہے وہ باریاں لگا کے مدینہ آیا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ تو جمعے کی نماز کے لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں، کسی کے ہاں تعداد شرط ہے کہ اتنے لوگوں، کسی کے ہاں اور شرطیں، تو ایسے کہ بالکل ہی جہاں چاہو جب چاہو جمعہ پڑھ لو، یہ نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اصول یہی ہے کہ گاؤں جو واقعی گاؤں بستی ہو، ہاں کوئی قصبہ کبیرہ ہے، بہت بڑی بستی ہے، تو شہر جیسی ہے، اس میں بھی جمعہ جائز ہے۔ لیکن جو بالکل ایسے پسماندہ علاقوں میں جب آپ جاتے ہو نا، سفر پہ جا رہے ہو، کہیں جنگل میں ٹھہرے ہو، وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمتیں تو اللہ ہی جانے، لیکن بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے، ایک عزت دی ہے جمعے اور عیدین کی نماز کو۔ شاعر اسلام میں سے تو یہ بڑی جگہوں پہ اور شہروں میں ہونی چاہیے۔ شاعر اسلام شہروں میں قائم کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور جنگلوں میں قائم نہیں کیے جاتے۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ جمعے کی نماز کو عزت دینے کے لیے، جیسے کورونا کے دنوں میں ہم نے کہا تھا نا کہ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمعہ میں ایک شرط ہے اذن عام،
پبلک کو آنے کی اجازت دی جائے. تو گھر میں آپ دروازہ بند کر رہے ہو تو اذن عام تو نہیں ہے نا. اگرچہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے, بعض نے کا جائز ہے, لیکن ہماری رائے یہی تھی کہ کورونا کے دنوں میں آپ مسجد میں پڑھیں جمعہ, ورنہ گھر میں دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اذن عام نہیں ہے, اس میں کھلی اجازت نہیں ہے. میں نے آپ کو بھائی ایسے الٹے سیدھے خواب نہ دیکھا کرو, اور دیکھا کرو تو بتایا نہ کرو, اور اچھی تعبیر نکالا کرو, اچھی تعبیر نکالا کرو اس کی. وہ اچھی تعبیر کسی وقت میں تو خواب تو مجھے کچھ نہ اچھے سناؤ نہ برے سناؤ. اچھے بہت سارے لوگوں کو عجیب خواب آتے ہیں ہمارے بارے میں, پتہ نہیں, اچھے خوابوں سے سن کے آدمی خامخواہ میں چوڑے میں آ جاتا ہے, اپنے عمل سے غافل ہو جاتا ہے, برے خواب دیکھ کے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے بھائی. شب جمعہ میں ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, جو اس دین کی محنت کرے گا اللہ اسے بغیر محنت کے مال دے گا, اور بغیر مال کے کیا دیکھا عیال دے گا, پتہ نہیں کیا دے گا. دیکھو تبلیغ والے جب کہتے ہیں نا کہ اس محنت میں جو جڑے گا بغیر محنت کے اللہ اس کو رزق دے گا, تو ہر عقلمند آدمی کی بات کا صحیح مطلب تلاش کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسباب چھوڑ دیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خرکار کے گدھے کی طرح کمانا نہ شروع کر دیں. تھوڑا بہت تو نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں نکل کے, تو توکل کس پہ کیا جائے, اللہ پہ, اللہ پوری کرے گا. لیکن اگر یہ کوئی اس کا مطلب لیتا ہے کہ دکان بند کر کے چلے جاؤ اور رزق کے تمام ذرائع کو ختم کر دو, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ رزق کی کوشش کرنا, رزق کمانا فرض ہے آپ کے اوپر, سمجھتے ہو. اگر کوئی آدمی پیسے کمانا چھوڑ دے اور بھوکا مر جائے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا تھا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ کہے گا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آرام سے بیٹھ جا. تو رزق کی فکر کرنا, رزق کمانا. ہم تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو دین سیکھنے میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ بھی سیکھو کہ کمانا بھی فرض ہے, نماز روزے کی طرح فرض ہے. مذہب کہتے ہیں تعلیم یافتہ اور مالدار طبقہ اگر دین پر آ جائے تو دین پھیلے گا, جبکہ دین ہمیشہ غریب لوگوں میں ہی رہا ہے. بہت بہترین سوال کیا, سوال سمجھ گئے. یہ کہتے ہیں بھائی تعلیم یافتہ اور مالدار طبقے پر محنت کی جائے تو دین پھیلے گا, تو دین تو زیادہ تر غریب لوگوں میں ہمیشہ رہا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. جس نبی نے یہ فرمایا نا کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے اور ہمیشہ سے غریب حق کی دعوت میں پہل کرتے ہیں, اسی نبی نے سرداروں پہ محنت زیادہ کی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے نے بہت سنو گا, قال الملأ الذین من قومہ, قوم کے سرداروں نے کہا, سرداروں کے پاس گئے. تو ہمیشہ پیغمبر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے امیر اور غریب میں یہ فرق تو کبھی نہیں کیا کہ امیروں کی خاطر غریبوں کو محفل سے نکال دیا ہو, لیکن انہوں نے قوم کے سرداروں پہ اسپیشل محنت بہرحال کی ہے. ہمارے نبی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, قوم کو جا کے خطاب نہیں کیا, کیونکہ بادشاہ کو کنٹرول کر لیا تو قوم خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی. نبی نے عرب کے سرداروں کو الگ سے دعوت کر کے بلایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا یا مصر کے کسی چوکیدار کے پاس بھیجا کہ غریبوں سے کام شروع کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور کلام دیا, اپنی نبوت دی. اے اللہ اب کیا کام ہے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نے دین کی دعوت کرنی اور ڈائریکٹ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ مصر کے سب سے غریب ترین لوگ فلاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاول کھا رہے ہیں عیدی سینٹر سے, ان سے کام شروع کرنا ہے. نہ بھائی محنت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کم ہوگا نا اس کا. 10 غریب مسلمان ہو بھی گئے تو وہ تو خود اپنے ایمان کی حفاظت کتنی مشکل سے کریں گے. اللہ نے کہا کہ بھائی محنت کم ہو, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو زیادہ. ڈائریکٹ فرعون کو جا کے پکڑیں آپ, فرعون سیٹ ہو گیا, پوری قوم کیا ہو جائے گی؟ سیٹ ہو جائے گی. تو علماء کو کسی مالدار کی خاطر غریب کو دھتکارنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے, یا کسی پڑھے لکھے نہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو اس کو دھتکار دینا کہ مالداروں کو ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے لیے ٹائم, یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ تو پیغمبروں نے یہ فرق کبھی بھی نہیں کیا. لیکن اسپیشل ایسے علاقوں میں جا کے کام کرنا, یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں کام کرنا کہ یار بعد والوں نے انہی کو فالو کرنا ہے, تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے, سمجھتے ہو. تو بادشاہوں پہ خصوصی محنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی وہ الگ بات ہے کہ زیادہ پھر بھی غریب لوگ ہی آئیں گے, کیونکہ مالداروں کے پاس, تبھی تو دیکھو فرعون میں محنت کی میں آیا نہیں وہ, اور بہت سے غریب غریبی میں مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا, فرعون بآخر وقت تک نہیں آیا.